بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد 17 شوال 3 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد کے پہاڑ کے دامن میں ہوئی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور اس نے 3000 سے زائد افراد کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کی ٹھانی تھی، جس کی باقاعدہ تیاری کی گئی تھی۔ مسلمانوں کی قیادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اس جنگ کے نتیجہ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف شدید نقصان ہوا اور کبھی مسلمان غالب آئے اور کبھی مشرکین، لیکن آخر میں مشرکین کا لشکر لڑائی ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی۔ اس کے بعد علاقے کی قوتوں بشمول قریش مکہ اور یہودیوں کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمان ایک معمولی قوت نہیں رہے۔ شکست کھانے کے بعد مشرکین مکہ نہایت غصے میں تھے اور نہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے تھے بلکہ ان تجارتی راستوں پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جن کی ناکہ بندی مسلمانوں نے غزوہ بدر کے بعد کر دی تھی۔ جنگ کے شعلے بھڑکانے میں ابو سفیان، اس کی بیوی ہندہ اور ایک یہودی کعب الاشرف کے نام نمایاں ہیں۔ ہندہ نے اپنے گھر میں محفلیں شروع کر دیں جس میں اشعار کی صورت میں جنگ کی ترغیب دی جاتی تھی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے کچھ پہلے مدینہ کے قریب ایک یہودی قبیلہ کے سردار کے پاس کچھ دن رہائش رکھی تاکہ مدینہ کے حالات سے مکمل آگاہی ہو سکے۔ ابو جہل غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، جس کے بعد قریش کی سرداری ابو سفیان کے پاس تھی، جس کی قیادت میں مکہ میں ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ اس مقصد کے لیے مال و دولت بھی اکٹھی کی گئی۔ جنگ کی بھرپور تیاری کی گئی۔ 3000 سے کچھ زائد سپاہی، جن میں سے 700 ذرہ پوش تھے، تیار ہو گئے۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے اور 300 اونٹ بھی تیار کیے گئے۔ کچھ عورتیں بھی ساتھ گئیں جو اشعار پڑھ پڑھ کر مشرکین کو جوش دلاتی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبائے گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے لیے اپنے ایک غلام کو خصوصی طور پر تیار کیا۔ بالآخر مارچ 625 عیسوی میں یہ فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مکہ ہی میں رہتے تھے، انہیں مشرکین کی اس سازش سے آگاہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ شہر میں رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر جا کر جنگ لڑی جائے۔ فیصلہ دوسری صورت میں ہوا، یعنی باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ چنانچہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ اشواط کے مقام پر ایک منافق عبداللہ بن ابی 300 سواروں کے ساتھ جنگ سے علیحدہ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑنے کا اس کا مشورہ نہیں مانا گیا۔ ہفتہ 7 شوال 3 ہجری کو دونوں فوجیں احد کے دامن میں آمنے سامنے آ گئیں۔ احد کا پہاڑ مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ وہاں ایک درہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تاکہ دشمن اس راستے سے میدان جنگ میں نہ آ سکے۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہوا جب ابو عامر نے تیر اندازی کی۔ اس مرحلہ پر 9 افراد مشرکین کی طرف سے آئے جو سب قتل ہوئے۔ دوسرے مرحلے میں مشرکین مکہ نے اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرتناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ مسلمان یہ سمجھے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں، چنانچہ درہ عینین پر تعینات اصحاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت فرموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درہ پر رہ گئے۔ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثناء میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر اصحاب نے ہمت ہار دی اور پیچھے کی طرف جانے لگے۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے چلے گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔
اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے۔ یہاں پر یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک مکمل شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا کچھ حصہ شہید ہوا تھا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جب تم افراتفری کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا، یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کچھ وقفے بعد اصحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلا ذرائع بختر کی وجہ سے احد کے پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اگر درہ پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو، کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔